اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایک آیت طیبہ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یعنی ایمان والے چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہو جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، وہی دین ہونا چاہیے، اسی کے مطابق زندگی، اصول و ضوابط فرداً اور اجتماعاً وہ نظام نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے بالمقابل جو اس نظام کو، اس دین کو ٹھکرائے ہوئے ہیں وہ طاغوت ہے اور طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پھر اگلے جملوں کے اندر ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو۔ گویا کہ جو طاغوت کے لڑ رہے ہیں وہ شیطان ہیں، شیطان کے حمایتی ہیں، تو ہمارے شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، اور ساتھ یہ بتا بھی دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہے، تم ذرا سا جہاد کرو، ہمت کرو، اللہ کے لیے تلوار اٹھاؤ، کامیاب و کامران ہو۔ ہاں اگر اللہ کے لیے نہیں لڑو گے پھر طاغوت غالب آ جائے گا، پھر وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی محبت ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ جب سمجھ آ گیا کہ کائنات کا مالک اللہ ہے تو اس کے لیے جان دینے میں انسان کو کوئی دشواری پیش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر صحیح طریقے سے بھی اللہ رب العزت کی محبت ہی نہیں آئی۔ توحید جس طریقے سے انسان کے دل کے اندر پیوست ہونی چاہیے تھی نا، وہ ہے نہیں۔ غیر اللہ کا تعارف بہت ہے، اللہ رب العزت کا تعارف نہیں۔ اگلی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکالمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جو میرا بندہ تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، وہ میرے لیے آگ میں کود گیا، اور وقت کے بادشاہ کے آگے کھڑا ہے۔ بادشاہ کو کیا اوقات ہے؟ بادشاہ نے جو بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اس کو بات کو ٹھکرا دیا، فرمایا تو غلط ہے، 100% غلط، تو کائنات کا رب نہیں ہے، انسانوں کے اوپر زبردستی خدا بنا بیٹھے، حقیقی خدا اللہ رب العزت۔ اب جب نمرود کو اپنی سلطنت جاتی نظر آئی ایک فرد واحد سے، فرد واحد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب نمرود وقت کا بادشاہ ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، لیکن ڈر رہا ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ حق کے اندر حق ہے ہی حقیقت ہوتی ہے، فسانہ ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ تھا، اس نے لوگوں کے سامنے، اس کو پتہ تھا میں نے بس اپنا روب دبدبہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے خدا بنا ہوا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اسی مکالمے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک بادشاہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے کہ تیرا رب وہ نہیں جس کو تو مانتا ہے، رب تو میں ہوں۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نہیں جانتے اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نا کہ تو رب نہیں ہے، اور لوگوں کو اس نے یہی بابر کروایا ہوا تھا کہ میں رب ہوں۔ اب وہ جھگڑ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کی بات، حجت بازی کر رہا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، وہ کیوں جھگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی، آپے سے باہر ہو گیا، ذرا سا اقتدار کیا مل گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ اس کو سمجھایا، پہلے مرحلے میں پہلی دلیل دی۔ ایک بات پہلے سمجھے، کافروں کو ہم نے دلیل کے ساتھ بھی تو سمجھانا ہے، تو دلیل ہمیں خود آتی نہیں ہے، ان کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم سے باپوں کی دلیلیں پوچھ لی جائیں، وہ ساری آ جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی محبت، اس کا خالق مالک ہونا، وہ کچھ پتہ ہی نہیں، اس کی قدرتوں کو بیان کیے جائیں۔
جب خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید بیان کی جائے گی تو پھر کافر ہماری طرف آئیں گے۔ اس کے بعد باقی ساری ذیلی مسئلے، فروعی مسئلے، بنیاد توحید ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انبیاء نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا یا کسی اور کا کروایا؟ انسانوں کو پہلے خدا تعالیٰ کا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا کیسے ہے، باقی سارے اس کے بعد کے مسائل ہیں۔ پہلے ایمان ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، کہنے لگا نہیں جی ابراہیم علیہ السلام اب دلیل سے سمجھا رہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے، میرا پالن ہار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یحیی و یمیت، موت و حیات کا جو مالک ہے وہ میرا پروردگار ہے، مجھے وہ پال رہا ہے، تو رب نہیں ہے، تو اپنی زندگی کی موت کا مالک نہیں، دوسروں کی موت و حیات کا تو نہیں کیا مالک ہونا۔ لیکن نمرود عقل کا پورا تھا۔ کل بھی یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ جو مشرک ہوگا عقل کا پورا ہوگا، عقل نہیں ہوتی، عقل ماری جاتی ہے، ایسے ہی طاغوت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ کل میں نے سمجھایا تھا کہ دودھ دیکھو، دودھ جو پینے کی چیز ہے اس کو گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں اور گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، دودھ اس کا جو ہے نا وہ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک نے ان کا دماغ الٹ کر دیا، مشرک ہوتا ہی دماغ سے فارغ، اس کو بڑے پیار سے دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، عقل میں بات بڑے دیر سے آتی ہے، کیونکہ شرک نے دماغ کا بھوسا جو ہے نا وہ خراب کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جذبات کے ذریعے ان کو سمجھائیں گے تو نہیں بات سمجھ آئیں گے، ان کو بڑے آرام سے سمجھانا پڑتا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب نمرود کا عقل کا اتنا پورا تھا، جان بوجھ کر کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھا دی۔ دیکھو جی میں جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر سمجھ گیا کہ یہ تو عقل کا بالکل ہی فارغ ہے، اس کو تو موت و حیات کا مطلب ہی پتہ نہیں۔ پھانسی دینا یہ آزاد کر دینا یہ موت و حیات کے اسباب ہیں، موت و حیات نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت موت و حیات کے مالک ہے، کیونکہ اگر اتنا ہی یہ موت و حیات کا مالک ہوتا تو اپنی زندگی برقرار رکھے، اپنے آپ کو موت نہ آنے دے ایسے کوئی بھی۔ یہ تو ایک انٹرنیشنلی ایک دلیل ہے کہ موت و حیات کسی کافر کو بھی پوچھ کر دیکھ لو، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ ہاں جی میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت کا مالک ہوں۔ خود کیونکہ انسان نے خود مر جانا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے نا، موت کا تو کوئی مالک ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل تو بہت اچھی دی لیکن سامنے والا بد عقل تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ لاتے ہیں سورج کو من المشرق کی مشرق سے، فأتی بہا من المغربی، آپ لے آئیے مغرب سے۔ موت و حیات کا مالک تو فرمایا دور کی بات ہے، کسی کے اتار چڑھاؤ کا تو مالک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل اس کو نچلے درجے کی دی کہ تو اپنے آپ کو بڑا قادر سمجھتا ہے، تیرے حال تو یہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے نا اس میں سے کوئی چیز آگے پیچھے ہی نہیں کر سکتا، موت و حیات تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اوپر لے کے آتے ہیں، اس کو نیچے کرتے ہیں۔ جب روشنی اور اندھیرے کے مالک بھی وہی ہے، تو اتنا ہی خدا ہے تو وہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج کو لے کر مرور زمانے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال، 10 سال، 15، 20، 60 سال، 70 سال، یا مر گیا جی، بڑی عمر پا رہی ہے۔ یہ جو دن گزرتے ہیں نا یہ سورج کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں، مثال پورا ہو گیا، تو ہمیں اس موت سے جو پہلے کا مرحلہ ہے نا دن کا گزرنا، وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ موت و حیات و دور کی بات، کسی کو لمحہ بھر کی زندگی ہے، کسی کی سالوں کی زندگی ہے،
یہ جو زندگی کا اتار چڑھاؤ اس کی گنتی ہے نا، یہ سورج اس کی ایک علامت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو دوسری طریقے سے عقل کا پورا ہے، تو اس سے پہلے والی چیزوں کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا، موت و حیات کا تجھے کہاں اختیار؟ تو اتنا ہی ہے اگر واقعی تو خدا تو سورج کو مغرب سے لا کر دکھا۔ تو یہ دلیل اتنی پہلی دلیل کی بنسبت کم ہے، لیکن اس کی عقل کو کھولنے والی۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کہتے ہیں کافر حیران اور ششدر ہو گیا، جس نے کفر کیا نا وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اب کہتے ہیں اس کی بولتی بند ہوگی، سادہ لفظوں میں پنجابی میں یوں کہیں، وہ حیران ہے گا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں خدا نہیں۔ اچھا یہاں پر بھی وہ جھوٹ بول سکتا تھا، جیسے پہلے جھوٹ بولا اس نے نا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دھوکہ دے دیا۔ تو یہاں پر دھوکہ دینے کی کوئی صورت نہیں تھی، یہاں صرف جھوٹ بول سکتا تھا۔ جھوٹ یہ بول سکتا تھا لوگوں کے سامنے، بادشاہ جو تھا مشرق سے تو میں سورج لے کر آتا ہوں، میرے حکم سے نکلتا ہے، تیرا رب مغرب سے نکال کر دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ جھوٹ بول سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتے تو مغرب سے لا کر دکھا، تو لوگوں کے سامنے سیاسی بیان دے سکتا تھا نا، جس طرح سیاستدان نے یہ دیکھا میں کرنا، لیکن اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں تو سورج مشرق سے نہیں نکال رہا، جو مشرق سے نکال رہا ہے نا، اگر میں نے کہہ دیا کہ مغرب سے نکال کے دکھا تو وہ تو مغرب سے بھی نکال دے۔ تو میری تو یہ تھوڑی بہت جو جھوٹی عزت بنی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے یہ بھی جاتی رہی۔ اندر سے وہ اس بات کو اب پوری طرح جانچ چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس نظام کائنات کو اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں۔ اب اگر میں نے کوئی بات کی تو جس کا یہ سفیر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اس بات کا دعویٰ تھا نا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہے، پھر جیسا یہ کہے گا ویسے ہو جائے گا، کیونکہ سفرا سفیر اصل کا پیغام لے کر آتے ہیں نا، تو اب اصل نے پیغام دینا، دلیل دی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ دلیل آئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کو دلیل دیا۔ وہ اسی وجہ سے آگے جو جملہ ہے نا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پہچان چکا تھا کہ میں غلط ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن جان بوجھ کر ڈھیٹ بنا ہوا تھا، اور جو ڈھیٹ پن دکھاتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک آدمی جب ظلم کرتا ہے نا پتہ ہوتا ہے اس کو کہ یار اس کا حق ہے میں نہیں دے رہا، جان بوجھ کر مکر جائے، اب سامنے والا کیا کر سکتا ہے، جان بوجھ کر انکار کر دے تو، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حق میرا ہے نہیں، پھر اس کو ہدایت کیسے مل جائے؟ ہدایت اس کو اس وقت ملے گی جب اپنے آپ کو جھٹلائے گا کہ ہاں جی نہیں جی غلط، میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، حق اس کا بنتا ہے میں اس کو دے دوں۔ اب اگر یہاں وہ حق کو قبول کرے، ہدایت تو اسی صورت میں ہی واضح ہوگی نا، اب اس کو ملے گی جب وہ یہ کہے ہاں جی میں تو ایسے ہی جھوٹا ہی خدا بنا ہوا ہوں، واقعی حقیقتاً خدا تو وہی ہے جس کا ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا، لیکن اس کا اقرار کرنے میں اس کو اپنی ظاہری سلطنت اور شان و شوکت جاتی نظر آتی ہے، اس وجہ سے وہ ظالم قرار پایا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ بھی اور انسانیت کے ساتھ بھی، لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جھکو اور خود بھی جھوٹا خدا بنا بیٹھا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا، نظام کائنات میرے پاس نہیں، جو چلا رہا ہے وہ حقیقتاً وہی خدا ہے۔ ایک بات یوں بھی سمجھ لیں، اللہ رب العزت کی ذات کا جب تعارف کروانا ہے نا انسانوں تو اللہ رب العزت کی صفات کے ذریعے اس کا تعارف کروانا ہے، اس کی ذات کا تعارف اس کی صفات سے ہوگا۔ سورج کو طلوع کرنے والا وہ ہے، موت و حیات کا وہ مالک ہے، خالق وہ ہے، زندگی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، جس طرح پنجابی کا سان جو جملہ رب کسی نے ویکھیا نہیں قدرتوں تو پہچانے جانا، اس کی قدرتوں کا تذکرہ کرنا، انسانوں کا تعارف کروایا جائے گا، اس کی ایسی آنکھیں ہیں، ایسا کان ہے، ایسا منہ، اللہ رب العزت کا ایسا تعارف کفر ہے، شرک ہے، ایسا تعارف نہیں کروا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف آیا ہے اس کی صفات کے ذریعے، یہاں ابراہیم علیہ السلام صفات کے ذریعے اس کو بتا رہے ہیں کہ خالق مالک کون ہے، رب کون ہے، پروردگار کون ہے، اللہ کون ہے، تیرے اندر وہ صفات ہی نہیں سی۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حقائق کو سمجھنے
اور اپنے رب کی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔